سب سے پہلے یہ بتائیں جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہ عارف حبیب صاحب ایک بزنس کمیونٹی کے اہم لیڈر ہیں، انہوں نے شہباز شریف صاحب سے کہا جی اڈیالہ والوں سے بات چیت ہونی چاہیے بات چیت ضرور ہونی چاہیے میر صاحب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاسی ماحول اس وقت پاکستان میں پیدا ہو گیا ہے، یہ سیاسی نظام کی بھی اور ملک کی بھی اور عوام کی بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ سیاسی جماعتیں یا سیاسی قیادت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ، ایک ٹیبل پہ، ایک کمرے میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جب تک یہ بات چیت نہیں ہوگی، اس میں 2 سال لگیں یا 20 سال لگیں، اس وقت تک معاملات آگے چلیں گے نہیں۔ 2 سال کا عرصہ تو بہت زیادہ ہے ویسے۔ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آج بیٹھیں کل بیٹھیں، ہم تو 2 گھنٹے بعد بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ تو کل بیٹھ نہیں رہے؟ نہیں، ہم تو بیٹھ رہے ہیں، وہ تو قومی اسمبلی کی سطح کے اوپر ہی ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہماری جنہیں قائمہ کمیٹیز کہتی ہیں ان کی تشکیل ہونی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بزنس ایڈوائزری کمیٹی جو قومی اسمبلی میں اجلاس چلنے کے حوالے سے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ پہ، یہ تو آپ میرے خیال ہے مجبوری سے بیٹھ رہے ہیں، اس میں کمپلشن ہے آپ کی۔ یہ آپ یہ کہیں کہ ظاہر ہے اسمبلی کے بزنس کو آگے چلانے کے لیے کمپلشن ہے، اور اپوزیشن سے آج بھی ایک ملاقات کا دور ہوا ہے جس میں ان کے نامزد پارلیمانی لیڈر، ان کے چیف وپ، میں ایز چیف وپ پی ایم ایل این اور چیف وپ پاکستان پیپلز پارٹی، ہم بیٹھے ہیں۔ بڑے خوشگوار ماحول میں بات ہوئی ہے، جو کہ بڑا خوش آئند ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر اسمبلی سے بھی تھوڑا ایک پازیٹیو میسج جائے، ایک اچھے ماحول کا میسج جائے، تو اس سے پھر آگے بھی ظاہر ہے اثرات جو ملکی سیاست ہے، مرکزی لیڈرشپ ہے، ان کی بات چیت کرنے میں شاید آسانی ہو۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ آپ نے کئی ایسے خاندان دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی، کہ جن میں سالہ سال دشمنی چلی ہے اور درجنوں لوگ ایک دوسرے کے اپنی جان سے جنہوں نے ہاتھ دھوئے ہیں، ڈیکڈز تک وہ دشمنیاں چلی ہیں، لیکن اختتام صلح پہ ہوا ہے، بات ختم صلح پہ ہی ہوئی ہے۔ تو یہ جو بات چیت ہے نا، اس کے دروازے بند کر کے آپ یہ سمجھیں کہ ہم اس نظام کی کوئی خدمت کر لیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جی زرتاج گل صاحبہ، آپ کو لگتا ہے کہ کل سے حکومت اور اپوزیشن اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے معاملات پہ آپس میں جو بیٹھیں گے تو اس بیٹھک کے بعد کو مزید بیٹھکیں ہوں گی اور حکومت اور اپوزیشن میں بات چیت شروع ہو جائے گی؟ تھینک یو میر صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ سب سے پہلے بات چیت سے پہلے میں ایک وہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہیومن رائٹس کمیشن نے 2023 کی پی ڈی ایم کی حکومت کی اور نگران حکومت کی ایک انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ ضرور اس رپورٹ کو جو ہے وہ چلائیں۔ اس رپورٹ کے اندر جو چیزیں بتائی گئی اس میں سب سے پہلی بات ہے ابڈکشن، پھر اس کے بعد ہے کہ جعلی مقدمات، پھر سیاسی مخالفین کا قتل، ہمارے 24 ورکر شہید ہوئے ہیں، پھر ہے دوران حراست لوگوں کو ٹارچر کرنا، پھر سیاسی کارکنوں کو ہراس کرنا، پھر ضمانت کے باوجود بار بار گرفتار کرنا، اور پھر ہے ایم پی او آرڈرز، اور یہ ڈی سیز جو ہے ڈی آر او کینڈیڈیٹ کو، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ایم پی آرڈر بھی جاری کرتے تھے، پھر قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک، پھر ججوں کے اوپر دباؤ ڈال کے اپنی مرضی کے فیصلے کرنا، پھر صحافیوں کو سچ بولنے سے منع کرنے کے لیے پریشرائز کرنا، ابڈکشن کرنا، پھر اس کے بعد سیاسی سرگرمیوں سے مخالفین کو روکنا، پھر اقربا پروری، رشوت، بھتہ خوری، کرپشن۔ یہ چارج شیٹ ہے جو زرتاج گل نے یا پی ٹی آئی نے نہیں لگایا، یہ انسانی حقوق کی کمیشن نے 2023 کی رپورٹ میں پی ڈی ایم کے خلاف اور ان کی نگران حکومت کے خلاف جو ہے وہ چارج شیٹ جاری کیا ہے۔ اب میرا صرف سوال یہ ہے کہ بات چیت کے لیے کل تو اسٹینڈنگ کمیٹی چیف وپ صاحب یہ بھی بیٹھیں گے، طارق فضل چودھری صاحب بھی بیٹھیں گے، ہم بھی بیٹھیں گے، وہاں پہ تو چلو جو منسٹرز کی پرفارمنس ہوں گی منسٹرز کی، اس کے لیے آگے بڑھیں گے۔ میرا صرف سوال یہ ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے کیا پی ڈی ایم نے، پی ایم ایل این نے یہ سوچا ہے کہ 2 دن سے پی ٹی آئی چیخ رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے، سوال کر رہی ہے کہ بشریٰ بی بی جو کہ خاتون اول رہ چکی ہیں، آپ انصاف کی فراہمی کو تو چھوڑیں، آپ نے ان کو ایک قید کیا ہوا ہے عدت کیس کے اندر، جو کہ اسلامی قوانین کے مطابق بنتا بھی نہیں ہے، مخالف اتنا گر گیا، وہاں پہ ان کی صحت خراب ہے، وہ بار بار چیخ رہی ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے، زہر جو ہے ان کو دیا گیا ہے، ان کے بہت سارے سوالات ہیں، لیکن میڈیکل رپورٹس میں وہ چیز ثابت نہیں ہو رہی۔ اچھا، پھر وہی بات ہے، 2 دفعہ پہ وہاں پہ ایمبولینس گئی، وکیل وہاں پہ باہر کھڑے ہیں، وکیل کو رسائی نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کو رسائی نہیں ہے، ان کی فیملی کو رسائی نہیں ہے، ڈاکٹر کو رسائی نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتا دیں، بند دروازوں کے پیچھے خواتین کو اس طرح ہراس کرنا، اس طرح انسانی حقوق کی پامالی کرنا، اس سارے سسٹم کا بینیفیشری کون ہے؟ اس سارے سسٹم کا بینیفیشری شہباز شریف ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے۔ اگر انہوں نے آگے بڑھنا ہے، انہوں نے بات چیت کرنی ہے، تو کیا ان ساری چیزوں سے وہ رائٹ آف کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ان ساری چیزوں کی ذمہ داری لینے کے بعد، ان چیزوں کو ختم کرنے کے بعد آگے بڑھ سکتے ہیں، قوم سے معافی مانگ سکتے ہیں، یا
कल मेरे हलके में PP 290 में 7 वाले हलके में इलेक्शन हुआ है, जो कि इन्होंने धांधली करके जीत लिया। वो तो जीत दिया, हमारा तो बस ही नहीं चलता, आवाम फिर भी उम्मीद के साथ निकल के वोट डालती है, लेकिन हमारे कारकुनान के ऊपर उन्होंने कल की तारीख में जो है वो पर्चा कर दिया है। इलेक्शन भी जीत गए हैं, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, फिर उसके बाद आप वर्कर्स के ऊपर भी, यानी चूंकि आपको खुलेआम इस कदर आपको ताकत मिल गई है, आपके बाद इतना जोर है कि आप कहते हैं कि हमने खुलेआम ना इंसाफी भी करनी है, जबर भी करना है, जुल्म भी करना है, सियासी कारकुनान के ऊपर मुकदमे भी बनाने हैं। आज भी जरताज गुल हामिद मीर साहब पिछली दफा भी आपके प्रोग्राम में बैठी हुई थी, आज भी प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर बैठी हुई हूँ। जमानत नहीं देते हैं, जमानत नहीं देते हैं। कितने 43 केसेस हैं? 43 केसेस है, और मैंने आपको चार्जशीट बताई थी, गाय चोरी से लेकर ATM तोड़ के पैसे निकालने की, पेट्रोल पंप बम बनाने की, हर शहर के अंदर जाके, जो शहर मैंने अभी तक देखे भी नहीं है। आपने मुबैना तौर पे बंदा भी मारा है जी, 302 का भी इन्होंने मेरे ऊपर केस डाल दिया है, जिस चीज से ताल्लुक नहीं है। मुझे एक बात बताएं कि क्या PDM की हुकूमत अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना? क्या ये कह सकते हैं? चले मुझे इनका बता दें, क्या ये लग रही है आपको कातिल? नहीं, कातिल गाय चोर, ATM तोड़ने वाली, पैसे निकालने वाली, पेट्रोल पंप बनाने वाली। मैं रिस्पॉन्ड अभी करूं या मेरा वापसी पे कर ले। अच्छा, रियासत अली आज़ाद साहब, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, ये बताएं कि ये जो एक तरफ तो ये मामला चल रहा है ना, कौमी असम्बली में इनका आपस में फटा चल रहा है हुकूमत और अपोजिशन का, दूसरी तरफ ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो कह रहे हैं जी कि हमारे मामलात में बड़ी मुदाखलत हो रही है। तो उन्होंने एक इजलास किया था कल, और उसके बाद ये पता चला है कि जी अब एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये जजेस जो हैं ये खड़े रहेंगे और इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, ये मैं समझता हूँ कि जो आपने सवाल किया बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि इस वक्त पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान इस इशू की तरफ देख रहा है, और मैं समझता हूँ कि जो हाई कोर्ट ने अपने फुल कोर्ट उस मीटिंग के अंदर जो होल्ड किया है कि हम एज आ इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्ड करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि वो भी हमें इस पे असिस्ट करेंगे और हमें सजेशन देंगे और हमें रहनुमाई देंगे कि हमने कैसे इसको रिस्पॉन्ड करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत क्रिस्टल क्लियर ये मैसेज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन जजेस साहबान की तरफ से जिन्होंने खत लिखा है। वो बिल्कुल किसी सूरत में भी इससे बैकआउट नहीं करेंगे, वो स्टैंड करेंगे, और बिल्कुल ये रोज़े रोशन की तरह। यहाँ मेरी ये स्टेटमेंट आप मीर साहब नोट फरमा लें कि जजेस साहबान ने अगर स्टैंड लिया है तो इसके ऊपर खड़े भी होंगे और इसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे, और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके लिए वो तैयार हैं। और जो ये जो आप कह रहे हैं कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके लिए वो तैयार हैं, ये अपने तौर पे बोल रहे हैं आप? नहीं, मेरे मतलब मैं अगर प्रेसिडेंट हूं तो यहाँ पे मैं बैठा अगर कोई मैं बात कर रहा हूं तो मेरे अपने मामलात हैं, मैं अपनी कम्युनिटी की भी रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, मैं अपने तो इदारे की भी कर रहा हूं। वकला भी जज साहबान के पीछे खड़े बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े हैं। हमने इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की जंग का देखें, जब पहले वकला तहरीक चली थी तो माजरत के साथ पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त खड़ी नहीं हुई थी, तमाम हमारे लीडरान मुल्क से बाहर थे, हमने स्टैंड लिया और फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें ज्वाइन किया था। हम उस वक्त भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे, और इंशाल्लाह इदारे के साथ खड़े हैं, इदारे की आज़ादी के साथ खड़े हैं। दुनिया की कोई ताकत जो मर्जी कर ले, हम इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुकूमत चाहते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, हम रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन इन ट्रू सेंस हम देखना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, ताकि इस मुल्क के अंदर तमाम इदारे बेहतरीन हो सकते हैं। जब आपकी अदलिया आज़ाद होगी तभी ये हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं।